السميع العليم من الشيطان الرجيم قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين قال اس نے کہا فرعون نے الم نربک کیا ہم نے آپ کو پالا نہیں ہے، ہم نے تمہاری پرورش نہیں کی، فینا اپنے اندر، ولیدن بچپن میں، ولید اس بچے کو کہا جاتا ہے جو بالکل چند دنوں کا ہو۔ تو کیا ہم نے آپ کی پرورش نہیں کی اپنے اندر جب تو بچہ تھا، بچپن میں؟ وَلَبِثْتَ فِينَا اور تو رہا ہمارے اندر، من عمرک اپنی عمر سے، سنین کئی سال۔ پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا کہ جاؤ فرعون کے پاس دعوت لے کر۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے ساتھ اپنے بھائی ہارون کو لے کر فرعون کے دربار میں پہنچے۔ اب یہاں پر ایک آپ نے تھوڑا سا اندازہ کرنا ہے کہ وہ ظالم بادشاہ کہ جس کا ظلم جو ہے نا اس کی سلطنت کے اندر مشہور تھا، اور موسیٰ علیہ السلام اور آپ کا بھائی جو ہے نا یہ دونوں ہی اس کے دربار کے اندر چلے گئے، ان کے ساتھ کوئی فوج نہیں اور ان کے ساتھ ان کا کوئی باڈی گارڈ نہیں ہے، اور یہ اس قوم سے تھے جو پہلے ڈرتی تھی۔ اللہ کے ساتھ رابطہ ہوا تو یہ اتنی مضبوط ہو گئے کہ اکیلے ہی اس کے دربار میں چلے۔ تھوڑی سی بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ کہ جب اللہ کے ساتھ رابطہ ہو جاتا ہے نا تو بندے کے اندر پھر بہادری آتی ہے، پھر وہ نہیں ڈرتا۔ تو یہ دونوں اکیلے ہی اس کے دربار میں پہنچے ہیں۔ اب ظاہر ہے وہاں پر پہلے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کے دربار تو ایسے ہی ہوتے تھے نا کہ باہر پہرے لگے ہوئے ہیں، پھر جہاں سے جانا ہے دونوں طرف پہرے لگے ہوئے، پھر جن جن دروازوں سے گزر کے جانا ہے ہر پہرے دار نے پوچھنا ہے۔ تو اللہ کی بہت بڑی طاقت اس کے اندر جو ہے نا وہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جتنے بھی پہرے داروں سے وہ گزر کر گئے ہیں یہ اللہ کی طرف سے طاقت ملی تھی کہ شاید کسی کو بولنے کی جرت ہی نہ ہوئی، روکنے کی جرت ہی نہ ہوئی ہو۔ یعنی اللہ کی طرف سے اتنا خوف ان کے اوپر طاری ہو چکا تھا، ہیبت طاری ہو چکی تھی کہ ہم تو موسیٰ علیہ السلام کو مجرم سمجھتے تھے کہ ہمارا یہ قتل کر کے گیا ہے تو بلا خوف و خطر یہ ہمارے دربار میں آ گیا ہے۔ تو یہ جو ہے نا ہیبت طاری ہو چکی تھی ان کے درباریوں کے اوپر بھی اور فرعون کے اوپر بھی۔ تو جب اس کے دربار میں پہنچے ہیں تو سب سے بڑی بات، جو بڑے بڑے بادشاہ ہوتے ہیں نا انہوں نے جب کسی کے اوپر کوئی احسان کیا ہوتا ہے نا تو سب سے پہلے اپنا احسان جتلاتے ہیں کہ میں نے تیرے لیے یہ کیا۔ تو اس آیت کے اندر اس نے اپنا احسان جتلایا۔ کیا کہتا ہے؟ قال الم نربک فینا ولیدا، کہ جب تو ہمارے اندر تھا تو چھوٹا سا بچہ تھا تو تیری بچپن کے اندر ہم نے پرورش کی تھی، تجھے پالا ہم نے تھا۔
کیا مطلب تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے صندوق کے اندر ڈال دیا اور دریا کی سپرد کر دیا. اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کے دربار میں پہنچا دیا. فرعون نے اس کو پکڑا ہے اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ اس کو مارنا نہیں ہے. فرعون کی بیوی نہیں کہہ رہی، اللہ کہلوا رہا ہے. فرعون تو وہ تھا کہ بنی اسرائیل کے کسی بچے کو چھوڑنے کے لیے راضی نہیں تھا. تو اب اس کے گھر کے اندر اللہ نے جو ہے نا اس کی بیوی کو تیار کیا کہ جس کو میں نے کل نبی بنانا ہے نا وہ آ رہا ہے اور تو یہ کردار ادا کرے گی کہ میرے نبی کو کوئی تکلیف. بات سمجھ آئی ہے؟ جب اللہ کسی کی حفاظت کرنا چاہتا ہے نا تو دنیا والے 100 آزمائشیں بھی لے آئیں اس کے لیے. اللہ جس کی حفاظت کرنا چاہتا ہے اس کو کوئی نقصان دے سکتا؟ اس کی حفاظت اللہ نے کرنی تھی. موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر کے اندر پہنچا دیا. اور پھر اس سے بڑی بات کیا ہے کہ جو ماں ڈرتی ہوئی اپنے بچے کو دریا کی سپرد کر رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس سے وعدہ کیا کہ تیرا بچہ ہی نہیں، وہ بھی فرعون کے دربار میں اس کے گھر میں گیا ہے، اس کی روٹی روزی کا بندوبست بھی اس کے گھر میں اور تیری روٹی روزی کا بندوبست بھی اس کے گھر میں. سمجھ آئی ہے بات؟ یعنی اللہ تعالیٰ یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھتے ہیں نا تو سچی بات ہے دل کو تسلی ہوتی ہے. دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقتور ہو، کوئی قوم بھی ہو، اللہ کے مقابلے میں کچھ نہیں. وہ بڑے بڑے تھے نا سمودی اور عادی، پہاڑوں کو تراش تراش کے جو ہے نا وہ خود ہی گھر بنا لیتے. پہاڑوں کو تراش کے، ہماری طرح اینٹوں کے گھر نہیں بناتے تھے، پہاڑوں کو تراش تراش کے گھر بنا لیتے تھے. جب ان کی تباہی کی باری آئی نا تو وہ زمین کے اوپر ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے تنے. اللہ کے سامنے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اور اللہ اگر اپنوں کو بچانا چاہے تو موسیٰ علیہ السلام کی بڑی مثال ہے واللہ کہ سب سے بڑا ظالم جو ہے نا اس کے دربار میں اکیلے ہی گئے ہیں، کوئی ساتھ باڈی گارڈ نہیں ہے، صرف ایک اللہ کی طرف سے گارنٹی ملی تھی کہ اے موسیٰ علیہ السلام جاؤ اس کے پاس. گارنٹی اللہ کی طرف سے ہے کہ وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتا. اللہ اکبر. تو سب سے پہلا احسان اس نے جتلایا، قال الم نربک فینا ولیدا، کہ جب تو بچپن میں تھا تو ہم نے تیری پرورش کی. دوسرا احسان کیا ہے؟ وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، تو ہمارے اندر کئی سال رہا. کئی سال یعنی تیری بچپن کے اندر ہی پرورش ہماری تھی، اس کے بعد بھی تو بنی اسرائیل سے تھا، ہمیں پتہ تھا، لیکن اس کے باوجود، بڑا ہونے کے باوجود بھی ہم نے تجھے قتل نہیں کیا. یہ بھی احسان ہے. وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، وَفَعَلْتَ اور تو نے کیا، فَعْلَتَكَ اپنا وہ کام، الَّتِي فَعَلْتَ جو تو نے کر دیا، وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور تو ناشکروں میں سے تھا. کون کہہ رہا ہے؟ فرعون. کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو. یاد دلوایا کہ تو نے ہمارا ایک بندہ قتل کر دیا تھا نا، یاد ہے نا تجھے؟ ہمارے پاس ہی تو کھاتا پیتا رہا اور تو نے ہمارے کھانے پینے کی ناشکری کی اور ہمارا ہی بندہ قتل کر کے تو بھاگ گیا. یہ اعتراض جو ہے نا پہلے احسان جتلایا ہے اور اس کے بعد جرم ثابت کیا ہے. احسان جتلا کے بھی نیچے لگانے کی کوشش کی ہے کہ احسان جتلائیں گے تو بول نہیں سکے گا، اور جرم ثابت کر کے بھی پریشر ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ جب جرم ثابت ہو جائے گا نا تو پھر بھی یہ بول نہیں سکے گا. یہ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں
کہ کسی کا میرے اوپر احسان ہے نا تو میں اس کے سامنے نگاہیں نیچی کر لوں گا، یا میں نے اس کا کوئی جرم کیا ہے تو وہ جرم میرے اوپر ثابت کر دیتا ہے تو میری نگاہیں نیچی ہو جائیں گی۔ دنیا کا قانون یہ تھا کہ وہ دونوں چیزیں سامنے رکھ کر احسان جتلا کر بھی، جرم ثابت کر کے بھی موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرانا چاہتا تھا کہ یہ میرے سامنے بولے نہیں۔ قال فعلتها، ایک جواب دیا موسیٰ علیہ السلام نے۔ قال، فرمانے لگے، فعلتها، ہاں میں نے یہ کام کیا تھا، آپ کا بندہ جو ہے نا میں نے قتل کیا تھا۔ اذن، اس وقت، وانا من الضالین، اور مجھے تو نہیں پتا تھا۔ ضالین جو ہے نا، یہ ہم اس کا جو معنی کرتے ہیں نا کہ گمراہ، تو اس کا صرف معنی گمراہ نہیں ہے، یہ عربی کا لفظ ہے، اس کے 5-6 معنی جو ہے نا وہ سامنے آتے ہیں کہ اس وقت مجھے پتا نہیں تھا، نادانی کے اندر میں نے ایسا کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب مکہ مارا تھا تو کیا قتل کرنے کے لیے مارا تھا؟ انہوں نے تو صرف اپنے ساتھی کو چھڑانے کے لیے اس کو مکہ مارا تھا، ان کو کیا پتا کہ یہ بندہ مر جائے گا؟ بات سمجھ آئیے؟ مارنے کے لیے تو مکہ نہیں مارا تھا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے قوت ہی ایسی دی ہوئی تھی کہ ایک مکے کی مار، پتہ نہیں اس کے بیچارے کے اندر جان تھی بھی کہ نہیں، تو مکہ مارا تو وہ مر گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پہلا جواب یہ دیا کہ ہاں میں نے یہ جرم کیا ہے، تمہارے بندے کو قتل کیا ہے، لیکن نادانی کے اندر میں نے جان بوجھ کر اس کو، تو جس نے جان بوجھ کر نہیں مارا اس سے قصاص یہ تو نہیں لیا جائے گا کہ اس کے بدلے میں قتل کر دیا جائے، جان بوجھ کر تو نہیں میں نے مارا، اس کی دیت ہو سکتی ہے، کوئی اور ہو سکتا ہے۔ جس بندے نے جان بوجھ کر نہیں مارا تو اس کو اس کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا، یہ جواب دیا پہلا۔ دوسرا جواب، فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ، پس میں فرار ہو گیا، بھاگ گیا تم سے، لما خفتکم، جب مجھے ڈر لگا تم سے، فَوَهَبَ لِي رَبِّي، پس مجھے عطا کیا میرے رب نے، حکماً، حکم، وَجَعَلَنِي، اور بنا دیا مجھے، من المرسلین، رسولوں میں سے۔ ایک چیز کا جواب دے دیا، اس کے بعد اپنی دعوت پیش کی۔ ایک چیز کا جواب ہو گیا، تو میرے اوپر جرم ثابت کرنا چاہتا تھا نا، تو میرا وہ جرم نہیں ہے، میں اس کو قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، مکہ لگ گیا، بندہ مر گیا، میں نہیں مارنا چاہتا تھا۔ اصل مدے کی طرف آ کہ میں آیا کس لیے ہوں۔ بات سمجھ آئی ہے کہ ایک بندہ ظالم ہے، وہ سامنے جو ہے نا غصے سے لال پیلا ہو رہا ہے کہ میں اپنے مجرم کے اوپر جرم ثابت کر کے اس کو قتل کروں، اور جو مجرم بنا ہوا تھا وہ کہتا ہے تیرے جرم کا میں نے جواب دیا، اب جو میں لے کے آیا انہوں ذرا اس کی طرف آ، میں تجھے کیا سنانا چاہتا۔ اللہ اکبر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو بھاگا تھا تم سے، لما خفتکم، جب مجھے ڈر لگا تم سے، فَوَهَبَ لِي رَبِّي، تو یہاں سے بھاگنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کرم کیا، اللہ نے مجھے عطا کر دیا، حکماً، نبوت دے دی اللہ نے، تو اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اللہ نے مجھے رسول بنا دیا، یعنی اللہ کی طرف سے میرے اوپر یہ نعمت آ گئی کہ میں نبی اور رسول بن گیا۔ اب نبی اور رسول بن کر میں تمہاری طرف آیا ہوں۔ وہ پیچھے ہم نے آیت کے اندر پڑھا تھا نا کہ ہم رب العالمین کی طرف سے رسول بن کے آئے ہیں، تو اپنا واقعہ بتلایا کہ یہاں سے جب میں بھاگ کے گیا تھا تو اس کے بعد 10 سال مدین کے اندر گزارنے کے بعد، شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنے کے بعد جب واپس پلٹا تو تب اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ رسالت عطا فرمائی، یہ اپنا مدعا سامنے رکھ دیا۔ دوسرا جواب دیا، وَتِلْكَ نِعْمَةٌ، اور یہ جو تیرا احسان ہے یہ کیا ہے؟ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ،
اور یہ جو احسان تو جتلا رہا ہے تمنھا علیہ، کہ تو مجھ پر اس کو جتلا رہا ہے کہ میں نے احسان کیا کہ تمہیں جو ہے نا وہ اپنے گھر میں رکھ کر بچپن میں پالا، پھر جوان کیا، یہ جو احسان ہے ان عبدت بنی اسرائیل، ذرا خیال تو کر کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا تھا، اس وجہ سے تو نے مجھے اپنے گھر میں رکھا۔ بات سمجھ آئی ہے؟ دور کی بات کی کہ اگر بنی اسرائیل آزاد ہوتے تو میں تیرے گھر میں کبھی پرورش، تو نے تو غلام بنایا ہوا تھا، لوگ تو تجھ سے ڈرتے تھے، اور ڈرتے ہوئے میری ماں نے جو ہے نا وہ دریا کی لہروں کے سپرد کیا تھا، تو تم نے پکڑا تھا تو اپنے گھر کے اندر میری پرورش کی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا تھا، تو وہ تیرا قصور تھا۔ اگر تو نے پکڑ کر اپنے دربار میں لایا تو وہ تو لایا ہے، تیرا میرے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، یہ تیرا اپنا فعل ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو ایسے غلام بنایا ہوا تھا کہ کوئی بندہ بولنے کے لیے تیرے سامنے تیار نہیں تھا۔ ڈرتے ہوئے میری ماں نے جو ہے نا وہ دریا کے اندر مجھے پھینک دیا، اور تو نے مجھے پکڑ لیا اور تو نے میری پرورش کی۔ حقیقت یہ ہے کہ آسمان والے رب نے یہ سارا بندوبست کیا تھا کہ فرعون تو اپنے آپ کو رب العالی کہتا ہے نا، تو تیری اس جھوٹی ربوبیت کو تباہ کرنے کے لیے میں تیرے گھر کے اندر تیرے دشمن کی پرورش کرواؤں گا۔ یہ تو اللہ کے فیصلے تھے، اور اللہ ایسے کرتا ہے اور ہمیشہ کرتا ہے، واللہ ہمیشہ کرتا ہے۔ جب بھی اللہ کے دشمن جو ہے نا وہ اللہ کے سامنے سر اٹھاتے ہیں، اللہ پھر وہاں سے لوگوں کو پیدا کرتا ہے۔ ان دشمنوں کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے بندوبست کرتا ہے کہ دنیا والے حیران رہ جاتے ہیں کہ جو لوگ ان کے نیچے رہنے والے ہوتے ہیں وہی ان کی تباہی کا سبب بنتے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پر انہوں نے یہ جواب دے دیا ان کو کہ یہ جو نعمت تو میرے اوپر احسان جتلا رہا ہے نا، یہ اس وجہ سے ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کے رکھا تھا۔ جزاکم اللہ۔